وحی کا معنی اور مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ انبیاء اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی۔ غار حرا میں غور اور فکر۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ عادات اور خیالات کے مالک تھے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے، آپ ان سے دور رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ کی عمر 36 سال کے قریب ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں آپ کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے اور کس طریقے سے ان کو برائیوں سے بچایا جائے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ رات کو خواب میں جو کچھ دیکھتے، صبح وہ کام اسی طرح ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا۔ پہلی وحی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد وحی کے درج ذیل الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ پڑھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق، سورت نمبر 96، آیت نمبر 1 تا 5۔ فرشتے کی اچانک آمد اور وحی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل یا چادر اڑا دی۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے فرشتے کی آمد کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ ورقہ نے یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کریں گے تو آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ ورقہ نے اپنی یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش مجھے بھی آپ کا ساتھ دینے کا موقع مل جائے، مگر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ انتقال کر گئے۔